بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، دین کی باتیں وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. جیسے تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، تو دین کی باتیں وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. اس لیے دین کی بات بھی ضروری ہے، دین کا کام بھی ضروری ہے. اور خالی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا یہ بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو پابند کرنا دین کا، دین کے کاموں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں کو پابند بنایا جائے. آزادی، آوارگی یہ اللہ کو پسند نہیں. آزادی بھی نہ ہو، آوارگی بھی نہ ہو، بلکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تحت گزرے. اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کی دعوت، تمام نبیوں کی بعثت اور ان کا دنیا میں آنا صرف اس لیے ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر قائم کرے. آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے تمام بندوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا، جناتوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، تاکہ ان کی زندگیوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ہو جاوے. اس کی آپ دعوت دیں، اس کی آپ تعلیم دیں، اس کے لیے آپ لوگوں کی تربیت کریں. جی ہاں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کام پورا کیا. جب یہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا. پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت پر چھوڑا ہے. تو یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی وارث ہے. ایسے ہی یہ امت قرآن کریم کی بھی وارث ہے. ہاں، یہ تو صراحتاً قرآن پاک میں ہم نے ان کو قرآن کریم کا وارث بنایا ہے کہ یہ قرآن زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے، سکھائیں گے، سکھائیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، اس کے لیے فضا بنائیں گے، اس کے لیے رکاوٹیں آوے تو دور کریں گے، اس کے لیے مال لگائیں گے، جان لگائیں گے. ہاں، کیونکہ یہ اس کتاب کے وارث ٹھہرے. پھر اس کتاب میں فرمایا کہ اس کے جو وارث بنے ہیں اس کے 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو ہے امت کا کہ وہ ظالم ہے. ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. ظلم کے 2 معنی ہوتے ہیں، دوسروں پر زیادتی کرنا، اپنا نقصان کرنا. یہ دونوں معنی لفظ ظلم میں شامل ہے. جو اپنا نقصان کرے وہ بھی ظالم ہے. اس لیے کہ سمجھدار آدمی اپنا نقصان نہیں کرتا، اسی لیے تو سمجھ دی ہے. پھر بھی اپنی سمجھ کے خلاف اپنا نقصان کرے تو اپنا نقصان کرنے والا وہ بھی ظالم، اور دوسروں کو نقصان پہنچائے وہ بھی ظالم. تو ایک طبقہ امت کا ظالم ہوگا کہ اپنا نقصان کرے گا، پابند ہوگا. ایک طبقہ درمیانی ہوگا کہ ان کی چال درمیانی ہوگی، صحیح راہتی بھی چلیں گے، کچھ بھول چک بھی کرتے چلے جائیں گے. اور تیسرا طبقہ امت میں ہوگا وہ سابق بالخیرات، کہ وہ نیکیوں کے کام میں، ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اخلاص کے ساتھ آگے. یہ امت کے 3 طبقے. ظالم لنفسہ ہی کہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا، اور ایک درمیانی چال چلنے والا، اور ایک سبقت کرنے والا. اس امت کے یہ 3 طبقے ہیں ذمہ داریوں کے اعتبار سے. ہاں، اس لیے سمجھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کس میں ہیں. ہم کس میں ہیں؟ اگر خدا نہ کرتا پہلی قسم ظالم میں ہے تو اپنے آپ کو ظلموں میں سے نکالنا.
اپنے آپ کو ظلموں میں سے نکالنا، اپنا نقصان سے بھی نکالے، دوسروں کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور اپنی راہ کو سیدھی کرے، تاکہ جو درمیانی چال چلنے والا طبقہ ہے اس میں پہنچ جائے۔ پھر اور کوشش کریں گے تو سبقت کرنے والا میں ہو جائیں گے، آگے بڑھنے والوں میں ہو جائے گی۔ سبقت کرنے والوں کو اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں، آگے بڑھنے والوں کو اللہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کی رحمتوں سے زیادہ نزدیک ہیں۔ تو خدا کی رحمتوں سے نزدیک اور قریب ہونے کے لیے اپنے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو سبقت کرنا۔ یہ سبق دیے ہیں، یہ سبق دیے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، درمیانی چال چلنے والے بھی ہوں گے، اور آگے بڑھنے والے بھی ہوں گے، اور ان تینوں کے لیے جنت ہے۔ ہاں، امت کے یہ تینوں طبقے جنت میں جائیں گے، ہاں، اپنے اپنے حساب کے حساب سے، لیکن جائیں گے تینوں طبقے جنت میں۔ یہ بشارت بھی، جب یہ بشارت دی گئی ہے تو اس بشارت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بشارت دی، اللہ کی طرف بشارت ہے کہ امت کے تینوں طبقے جنت میں جائیں گے، اپنے اعمال کی برکت سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، یا اللہ کے فضل سے، جو بھی ہو۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، جی ہاں، امت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو نوازا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہمارے ساتھ نوازشیں ہو رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھنی چاہیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، بہت نوازشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت اکرام ہے، امت کے لیے بہت دعائیں ہوئی ہے، جی ہاں، وہ تو کتابوں میں ہے حدیث کی کہ اللہ نے امت کے لیے بہت کچھ کیا ہے اپنے کرم سے، جی ہاں، کہ یہ امت باقی رہے گی، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بہت سی قومیں فنا ہو گئی، یہ نہیں ہوگی، یہ رہے گی، وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور یہ احسانات کا جواب اور شکریہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی اپنی ذمہ داریوں میں چست ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ہاں، تبلیغ زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے۔ تبلیغ صرف حرکت نہیں ہے کہ بھئی نقل و حرکت ہی ہو، نقل و حرکت بھی اس کے اندر ہے، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ تبلیغ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور سمجھ کر کے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں میں اس کی دعوت دینا، اور اس کے لیے اپنے مالوں کو، جانوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگانا۔ یہ کام ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بہت دی ہے امت میں، یہ امت بہت صلاحیتوں والی ہے، ان میں بڑی خوبیاں ہیں، ہاں، ان میں بڑی خیرات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوں زمین میں، تو وہ جگہ قیمتی ہو جاتی ہے، وہاں کی کرنسی بھی بھاری ہو جاتی ہے، ایسے سونا نکلتا ہے، تو زمین قیمتی ہو گئی، وہاں ساری چیزیں قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایسے فرمایا ایک ایک آدمی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے سونے چاندی کے کان کی طرح سے، لیکن کان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھدائی نہ کرو تو جو چیزیں ذخیرہ اس میں ہے وہ باہر نہیں آئے گا، وہ نیچے مٹی کے نیچے ہی دبا رہے گا، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، ہوتے ہیں اندر معدنیات زمینوں میں، تو اس کی کھدائی کی جاتی ہے، ہاں، اس کو نکالا جاتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، ہاں،
اور صفائی کر کے پھر اس کو بھاؤ دیا جاتا ہے، اس کو بازار میں لاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. ایسے ہی انسانوں کا حال ہے کہ لوگ اپنے اپنے ماحول میں دبے ہوئے ہیں، جیسے سونا چاندی مٹی میں دبی ہوئی ہے. اس کو نہ نکالو تو لوگ اس جگہ پہ پیشاب کریں گے، کوڑا ڈالیں گے، انہیں نہیں معلوم کہ نیچے سونا ہے. ہاں، تو ایسے ہی کہ صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت صلاحیتیں دی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے، لیکن مٹی کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے وہ ان کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوتی، وہ سونا نیچے ہی رہ جاتا ہے. ایسے لوگ اپنے اپنے ماحول کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے ان کی خیر خوبی ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے سنت یہ ہوئی ہے اللہ کی کہ ان کو نکالو اندھیروں میں سے، ان کو نکالو اجالوں میں. ہاں، نبیوں سے کہا گیا ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالے میں لاؤ. کہ اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ کہ اندھیرے جہالت کے ہیں. سب سے بڑا اندھیرا کہ وہ جہالت کا اندھیرا ہے. جاہل ایسا ہوتا ہے جیسے نابینا. نابینا کو کچھ پتہ نہیں کیا ہے، جب تک وہ محسوس نہ کر لے، ہاتھ سے ٹٹول نہ لے. وہ ہاتھ پہلے لگاتا ہے، ٹٹولتا ہے، ورنہ سیاہ ہے، سفید ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں. بجو ٹٹولنے کے یہ نابینا ہے، بینا ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو جہالت ایک طرح کا اندھاپن ہے. اگر اندھے کو آئینہ بھی کوئی دکھاوے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اندھے کو آئینہ دکھاوے تو کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس کے بیچارے کے بینائی نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھے. جہالت ایسی ہے جیسے نابینا، اور بینائی نہیں ہے. اور دین آیا تو دین نے وہ جہالت دور کر دی. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکالو. کس چیز کے اندھیرے ہیں؟ کہ جہالت کے، خواہشات کے، اپنے ماحول کے، باپ دادوں کے رواج کے. یہ سب اندھیرا ہے، یہ سب اندھیرا ہے. کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے کہ تو اندھیرے میں ہو. نبیوں سے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہم تو اسی پر ہیں. اگر تم اور تمہارے باپ دادا دونوں غلطی پر ہو، ہم تمہیں صحیح راہ بتاتے. تو یہ سب جہالت ہے، اس جہالت میں سے نکالا جاتا ہے. ہاں، اور جہالت میں نکال کر کیا دیا جاتا ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ کا تعلق دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. جس کو اللہ دے گا اس کو ملے گا، جس کو اللہ نہیں دے گا اس کو نہیں ملے گا. حیات اور موت یہ دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. محیی اور ممیت اللہ ہے. اور حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ پہلا سبق ہے. ہاں، حالات کو کھولنا، حالات کو تنگ کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. کہ اللہ چاہیں گے تو حالات کھول دیں گے، لوگوں میں آسودگی آئے گی، ہاں، لوگوں میں اطمینان آئے گا. اور اللہ چاہیں گے تو حالات تنگ ہو جائیں گے اور پریشانی اور ضیق ہوگی. تو کہ یہ بھی اللہ کرنے والے ہیں. کبھی حالات تنگ کر دیا اور اس کو سمجھانے کے لیے رات دن کی مثالیں دی ہیں.
کہ کبھی اللہ تعالیٰ رات چھوٹی کر کے دن لمبا کر دیتے، رات کا حصہ دن میں داخل کر دیا اور دن لمبا ہو گیا، کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیا تو رات لمبی ہو گئی، دن چھوٹا ہو گیا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر دیا تو دن لمبا ہو گیا، دن کو رات میں داخل کر دیا، رات لمبی ہو گئی۔ یہ مثالیں سمجھی ہے، اور رات دن کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ایسے حالات کو تنگ کرنا، حالات کو کھولنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اسے رات دن کا نام لے کر کے یہ مثال سمجھائی ہے کہ انسانوں کے حالات میں تنگی لاوے تو اللہ لاوے، انسانوں کے ہاتھ میں کشادگی لاوے تو اللہ لاوے، ہاں عداوت لاوے تو اللہ لاوے، محبت لاوے تو اللہ لاوے، سارے حالات کہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حالات کا علم بھی اللہ کو ہے کہ آئندہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، پہلے کیا ہوا وہ بھی اللہ، اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو زمان مکان سب حالات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سبق دیا ہے۔ پھر اللہ حیات اور موت کا بھی مالک ہے، اس لیے پہلی دعوت یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو، یہ پہلی دعوت ہے۔ یہ پہلی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرو، تمہاری ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا یہ سب اللہ جانتے ہیں، ماضی میں ہوا اس کو بھی جانتے ہیں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہو وہ بھی جانتے ہیں، پیچھے کیا ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا تعارف کرایا ہے اور اللہ کی شان جتائی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرے۔